बशीरा ने अपनी बेटी को दुबई भेज दिया, जहां वो एक अर्बन औरत के घर काम करती थी और वो अर्बन एक अच्छी रकम बुशरा को भेज देती, जिसकी बदौलत बुशरा के बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में लग गए। तो बशीरा ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया और वही माँ बहन अब भाइयों को बोझ लगने लगी। तो एक दिन बेटे बुशरा से कहने लगे कि अम्मा बहन को लेकर चली जाओ, क्योंकि ये बाहर मुंह काला करवाती रही है। ये सुनना था कि बुशरा की बेटी वहीं दम तोड़ गई और अगले दिन भाई इसे दफना कर घर लौटे तो इनके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आगे घर के खर्चे पहले ही कम नहीं होते और अम्मा इस नसीबो जली को उठा कर यहाँ ले आई हैं। अपना जवान जहान शोहर खा गई, अब न जाने हमारा कितना नुकसान करेगी। फजीला भाभी गुस्से से बर्तन पटकते हुए कह रही थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होती बुशरा ने ये अल्फाज साफ सुन लिए थे, मगर वो कान लपेट कर रह गई। लेकिन इसके साथ अंदर आती फरवा की आंखों से एक दफा फिर आंसू बह निकले थे। जवानी में बेवगी का दुख क्या कम था कि अब दर बदर की ठोकरें इसके मुकद्दर में लिख दी गई थीं। पहले ससुराल वालों ने ये कहकर निकाल दिया कि सबज कदम की बदौलत इनका जवान बेटा चल बसा, अब वो इसे अपने घर नहीं रख सकते। स्वयं के रोज ही उन्होंने फरवा को इसकी माँ के साथ वापस भेज दिया था। वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस वक्त मेके की दहलीज पर खड़ी थी, जहाँ 3 भाई और इनकी बीवियां राज कर रही थी। माँ की पहले ही कोई हैसियत न थी, लेकिन वो क्या करती, बेटी को वहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती थी। तो दिल बुरा मत करो फरवा, फजीला सिर्फ ज़बान की कड़वी है और वैसे भी तेरे भाई अभी जिंदा हैं, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बुशरा ने इसे तसल्ली दी और हाथ पकड़कर अंदर ले आई। छोटे बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे। ट्रेन के लंबे सफर से वो सभी थके हुए थे। बच्चों की जिद के आगे फरवा मजबूर हो गई और किचन में चली आई, जहां तीनों भाभियां सर जोड़े इसी की आमद पर बातें कर रही थी। भाभी मुझे एक रोटी और थोड़ा सा सालन दे दे, मेरे बच्चों ने खाना खाना है। फरवा के हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली तो दूसरे नंबर वाली भाभी मुंह बनाकर बोली, खाना बनने में अभी वक्त है और वैसे भी यहाँ कोई यतीम खाना नहीं खुला जहाँ तुम अपने बच्चे पालने के लिए ले आई हो। हमारे तो अपने ही बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, अब तुम्हारे 3 बच्चों के मुंह में नवाले कौन डालेगा। फरवा का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसी में समा जाए। इसकी खुददारी पर शदीद ठेस लगी थी। अपने आंसू पीते वो बामुश्किल किचन से बाहर निकल आई। बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाजें आने लगी थीं। एक एक करके फरवा के तीनों भाई काम से वापस आ गए थे। माँ के साथ फरवा और इनके तीनों बच्चों को देखकर तीनों का ही माथा टनका, लेकिन बुशरा ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब फरवा इन्हीं के साथ रहेगी और वैसे भी ये घर बुशरा के नाम था, लिहाजा तीनों बेटे खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने कोई गर्मजोशी न दिखाई थी। इस रात एक रोटी इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा सालन भाभीियों ने फरवा के हाथ पर यूं दिया कि तीनों भाइयों ने ही देख लिया था। बड़ी चिताती हुई निगाह भाभी ने इस पर डाली और बोली, लो भाई खाओ मुफ्त के खाने, तुम्हारे भाइयों के तो बैंक खुले हुए हैं ना, या दरख्तों पर नोट लगे हैं जहां से ये बेचारे तोड़ तोड़ कर लाते रहेंगे और तुम्हारा पेट पालते रहेंगे। भाभी तो कह कर चली गई, मगर फरवा से वो रोटी के लुक़्मे निकलना हराम हो गया। बुशरा ये सब देख रही थी। इसे अंदाजा हो गया था कि पहले ही दिन फरवा को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो आगे चलकर न जाने क्या होगा। वो रात इसकी आंखों में कटी। वो शदीद परेशान थी। अगले दिन भाभीियों ने फरवा को पूरे घर के काम काज पर लगा दिया और खुद ठाठ से अंदर कमरों में बंद हो गईं। फरवा के तीनों बच्चे सहन में रुलते रहते। काम तो सारा करवाया जाता, मगर खाने के नाम पर चंद नवाले दिए जाते। वो भी बातें सुना सुनाकर बुशरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेहद परेशान थी। इसी परेशानी के हल के लिए वो अपनी पड़ोसन परवीन के घर आई, जिसकी आज छुट्टी थी। वो बंगले पर सफाई सुथराई का काम करती थी। इसने जो बशीरा की परेशान सूरत देखी तो पूछ लिया। बशीरा ने जवाबन इसे सारी कहानी कह सुनाई। परवीन कुछ देर सोचती रही और फिर कहने लगी, ऐसा कर तू मेरे साथ बंगले वाली मालकन के घर चल, वो कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगी। परवीन की ये बात बशीरा को अच्छी लगी। वो इसके साथ इसके बंगले वाली मालकन के घर चली गई। मालकन अच्छी और रहमदिल खातून थी। इसने जो बशीरा से सुना कि इसकी जवान बेटी 3 बच्चों के हमरा इसके घर आ गई है तो मामला समझ गई। मेरे कुछ गैर मुल्की दोस्त मेरे पास रहने के लिए आए थे। आज शाम वो लोग वापस दुबई जा रहे हैं। इनमें एक बूढ़ी अरबी औरत भी है, वो मेरी सहेली है। इसे एक ऐसी औरत की जरूरत है जो इसकी देखभाल कर सके और इसके घर के काम काज कर सके, क्योंकि इसकी बहुएं
دوسرے شہروں میں رہتی ہیں اور وہ تنہائی کا شکار بھی ہے۔ اگر تم چاہو تو بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج سکتی ہو، میں بات کر لوں گی، وہ تمہاری بیٹی کو ہر مہینے اچھی رقم دے دیا کرے گی۔ مالکن نے بشیرہ سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جتنی رقم اس نے بتائی وہ تو اچھی خاصی رقم تھی، لیکن دبئی بھیجنے کے لیے فروا کو راضی کون کرتا؟ بشیرہ خاموشی سے واپس چلی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی فروا کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ فروا کے منہ پر مارا تھا اور چلا رہا تھا، میرے سفید رنگ کے کپڑوں کو رنگ دار کپڑوں کے ساتھ مشین میں کس نے ڈالا؟ پتہ بھی ہے یہ کتنا مہنگا سوٹ تھا؟ انہی بیوقوفیوں کی وجہ سے تمہارے سسرال والوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب مصیبت بن کر ہمارے سر پر نازل ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کب تم سے جان چھوٹے گی۔ فروا گال پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ اسے تو خود بھی نہیں پتا تھا، شاید کسی بچے نے کھیلتے ہوئے کوئی رنگدار کپڑا اٹھا کر مشین میں ڈال دیا تھا جہاں سفید کپڑے دھل رہے تھے۔ فروا سسکتی رہی۔ بشیرہ نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود فروا کو دبئی ضرور بھیجے گی۔ وہ اندر آئی۔ اس نے فروا سے کہا اپنا بیگ تیار کر لو، تم آج شام کو دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہاری ملازمت لگ گئی ہے، تمہارے بچے میں سنبھال لوں گی، تم ہر مہینے ان کے لیے مناسب رقم بھیج دیا کرنا، میں یہاں پر ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر لوں گی۔ ماں تھی، بیٹی کو اس مصیبت میں تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ فروا پہلے تو دم بخود ہوئی، مگر وہ خود بھی ان سب حالات سے تنگ ہو چکی تھی۔ شام سے پہلے ہی بشیرہ اس کا بیگ پیک کروا کر اس مالکن کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ فروا کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ 3 معصوم بچوں کو ماں کے اور خدا کے آسرے پر چھوڑ کر وہ دبئی چلی آئی۔ اس کی عربی مالکن ایک صحت مند اور مغرور عورت تھی۔ اس نے اپنے کئی کام فروا کے ذمے لگا دیے۔ اسے جوڑوں کے درد کا مسئلہ تھا، پابندی سے دوائی کھانے کے باوجود اس کی ٹانگوں میں اکثر ہی درد رہتا۔ فروا اس کے تمام گھر کا کام کاج کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں دباتی رہتی۔ فروا کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا، مگر وہ عربی عورت مطمئن نہ ہوتی، لیکن وہ اصول پسند عورت تھی۔ فروا اپنے بچوں کی یاد میں تڑپتی تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے بہت سارے پیسے بھیجو گی تو ان کی دل سے تمہاری یاد بھی نکل جائے گی، اس لیے ان کو بھلاؤ اور خوب سارا پیسہ کماؤ۔ فروا نے خاموشی سے اس عورت کی باتوں پر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ مہینہ ختم ہوا تو اس عورت نے فروا کو ایک موٹی رقم تنخواہ کے نام پر دی۔ اتنی رقم ہاتھ میں دیکھتے ہی فروا حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ کر اس نے باقی ساری رقم پاکستان میں اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ بشیرہ کو پیسے ملے تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنی رقم کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے رقم گن رہی تھی جب اس کے تینوں بیٹوں نے اسے دیکھ لیا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اماں کے پاس وہ تینوں ہی حیران ہوتے ہوئے آئے تھے۔ یہ تو ان تینوں کی سال بھر کی کمائی سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ اس عربی عورت نے فروا کو 1 مہینے بعد تنخواہ دی۔ بشیرہ نے خوشی سے بتایا، بھائیوں کے منہ میں بھی لالچ بھر آیا تھا۔ اتنے پیسوں سے تو اس کے گھر کے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ وہی بابیاں جنہیں فروا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اب وہ فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی اور اس سے اپنے لیے دبئی سے مختلف چیزیں بھجوانے کا کہتی۔ فاطمہ خاموشی سے ان کی بات مان لیتی۔ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بشیرہ نے ان کے تینوں بیٹوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا۔ بچے ماں کو یاد تو کرتے تھے، لیکن بشیرہ انہیں سنبھال لیتی تھی۔ دن رات کام کرتے کرتے فروا بس یہی سوچتی تھی کہ جلد از جلد اس کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں تاکہ وہ اپنے ملک واپس جا سکے۔ دن رفتہ رفتہ گزرتے چلے گئے۔ فروا کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ان کے تینوں بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ لکھ کر نہایت قابل بن گئے تھے۔ بشیرہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، مگر فروا کے تینوں بچوں کی تربیت اس نے کمال کی تھی۔ وہ تینوں ہی کالج کی تعلیم مکمل کرتے ہی ان تینوں کو اچھی نوکریاں مل چکی تھیں۔ بشیرہ کے اپنے تینوں بیٹے فروا کی بھیجی ہوئی رقم کو عیاشی سے اڑاتے رہے تھے۔ کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں انہوں نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اور کسی کاروبار میں نہ لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ تینوں انہی معمولی سی نوکریوں پر فائز تھے جن پر وہ پہلے کام کر رہے تھے۔ ہاں، البتہ ان کی اولادیں بھی جیسے تیسے کر کے اسکولوں میں پڑھ ہی رہی تھی۔ گھر کی حالت انہوں نے پہلے سے ابتر کر لی تھی۔ جس دن فروا کے تیسرے بیٹے کو بھی نوکری ملی، بشیرہ نے خوشی سے فروا کو فون کھڑکا دیا۔ تیری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے، واپس آنا چاہتی ہے میری بچی؟ تو جلدی سے واپس آ جا، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں۔
बशीरा की आवाज आंसुओं में डूब गई थी। वो बेहद लागर और कमजोर हो चुकी थी। फरवा का दिल काम कर रह गया। इसकी अरबी मालकन भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक इसकी खिदमत चाहती थी, क्योंकि वो फरवा को बेहद पसंद करने लगी थी। इस जैसी जफाकश और बेहतरीन मुलाजमा इसे दोबारा न मिलती। मगर फरवा का दिल अब वापस पाकिस्तान जाने के लिए हौलने लगा था। इसने अपनी अरबी मालकन से इजाजत चाही और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। जब इसने पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़ा तो इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कई बरस पहले जब वो दुबई गई थी तो इसके बाल स्याह और चेहरे की ताजगी बरकरार थी, मगर आज जब वो वापस आई थी तो इसका हुस्न मान पड़ चुका था। सर में स्याह बालों की जगह चांदी की तार भरे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां नमूदार हो रही थी। फरवा ने एक ठंडी सांस ली और रक्शे वाले को अपनी माँ के घर का पता दिया। रक्षा दरवाजे पर रुका। फरवा ने अपना सामान उतारकर दरवाजे पर दस्तक दी। घर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। अब वो एक खूबसूरत बंगला नजर आता था। कौन है भाई, इतनी सर्दी में कौन आया है? अंदर से बशीरा की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी थी। लाठी की टक टक की आवाज भी साथ साथ ही आई और दरवाजा खुल गया। फरवा ने लंबे अरसे बाद माँ का चेहरा देखा। बशीरा इसे देखते ही हैरान रह गई, लेकिन फिर दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से लिपट गईं। बशीरा बेआवाज रोने लगी। खुद फरवा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इसका दिल मुतमिन था। वो अपने घर, अपने मुल्क वापस आ गई थी। अरे फरवा, तुम वापस आ गई। सदमे से भरी हुई आवाज फरवा की समातों से टकराई तो वो बशीरा से अलग हुई। बशीरा के पीछे इसकी बड़ी भाभी खड़ी पूछ रही थी। इनके चेहरे पर ऐसे तसरात थे जैसे फरवा की अचानक वापसी से इन्हें जरा खुशी नहीं हुई। फरवा आगे बढ़कर इनसे मिली। वो थोड़ा बेइतनाई से मुस्कुराई। या काम छोड़कर वापस आ गई हो या वापस जाओगी? वो मोहतात लहजे में पूछ रही थी। फरवा ने सर हिलाया। नहीं, अब मैं बस यही रहूंगी। बहुत अरसा मैंने परदेश काट लिया। अब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगी और अपनी बहुओं को लेकर आऊंगी। फरवा की बात सुनते ही इसकी भाभी के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने एक नजर उठाकर अपने घर का जायजा लिया। मकान तो पहले ही छोटा सा है, इसमें हम अपनी बहू लाएंगे या इस मेहरानी की बहुओं को जगह बनाकर देंगे। दिल ही दिल में सिसकते हुए वो पलट गई। ये सोचे बगैर के इसने गले में जो सोने की मोटी सी जंजीर पहन रखी है वो फरवा के भेजे हुए पैसों से ही बनवाई गई थी, और हाथ में पहने हुए मोटे कंगन तो इसने बनवाए ही दुबई से थे, जो फरवा ने कर्ज लेकर इसके लिए बनवाए थे। मुंह दिखावे के लिए ही सही, फरवा की तीनों भाभियां इससे अच्छे तरीके से मिली। मंजली भाभी जो अपनी बेटी का रिश्ता फरवा के बेटे से करना चाहती थी, इसका मुंह बन गया। अच्छी भली चली गई थी। मेरी बेटी को सास नाम की कोई चीज झीलनी न पड़ती, अब वापस आ गई है। ख्वाह मुख्वाह मेरी बेटी के मुस्तकबिल पर निशान आ गया है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। इन्हें फरवा के वापस आने से जहाँ जगह तंग पड़ती हुई नजर आ रही थी, वहीं इनको ये भी खतरा था कि पिछले कई सालों में फरवा ने जो रकम इन्हें ये कहकर भेजी थी कि वहाँ पर कुछ पैसे जमा कर लिए जाएं। अगर फरवा ने इस रकम का तकाजा कर लिया तो वो रकम कहाँ से लाएंगी? बर्तन धोते हुए फजीला दिल ही दिल में सोचने लगी, वो इतना बड़ा कांटा तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त हरगज नहीं कर सकती थी। फरवा के बच्चे नौकरियों से वापस आए तो माँ को देखकर हैरान रह गए। फरवा ने इन्हें खूब अपने साथ लपटा कर प्यार किया। तीनों ने इतना अच्छा कद काट निकाला था और बशीरा की तरबियत कमाल की थी। वो बहुत ही तहजीब याफ्ता और सुलझे हुए बच्चे थे। फरवा के तीनों भाई नौकरियों से वापस आए तो इन्हें भी फरवा को देखकर हैरत का एक शदीद झटका लगा। घर में किसी को भी यकीन नहीं था कि फरवा कभी लौट कर वापस भी आएगी या नहीं। उन्होंने बुझे बुझे दिल से फरवा के सर पर प्यार दिया। रात का खाना खाते हुए फरवा ने महसूस किया था कि सभी खामोश हैं, सिर्फ मंजली भाभी की एक बेटी ही चमक रही थी। जब बार बार खाना इसके बेटे के आगे रख रही थी, जो संजीदगी से अपनी प्लेट पर झुके खाना खा रहा था, फरवा को कुछ अजीब सा लगा। अम्मी, क्या भाभी मेरे आने से खुश नहीं हैं? मैं तो इतना अरसा बहर गुजार कर वापस आई हूँ। कुछ रकम तो उन्होंने मेरे लिए रख छोड़ी होगी ना, जिससे मैं अलहदा अपना मकान बना सकूं। बशीरा के पास बैठे हुए फरवा ने कहा तो बशीरा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने क्या रकम छोड़नी थी, बल्कि वो तो लड़ झगड़ कर बशीरा के पास फरवा के भेजे हुए जो पैसे होते हैं वो भी निकलवा लिया करते थे। मगर फरवा जानती थी कि अब बेटों की शादियां करने का वक्त है, इसे अलहदा मकान की जरूरत तो है ही। इसलिए इसने भाई से बात करने का फैसला किया। छुट्टी के रोज सभी बड़े कमरे में बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे।
جب فروا کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر سبھی نامحسوس انداز میں چپ ہو گئے۔ شاید کوئی بھی اس گھر کا ایک فرد تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بھائی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اتنا عرصہ میں گھر سے باہر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ میں سے کسی کی ضرورت سے نظر نہیں چرائی۔ آپ لوگ جب بھی جتنے بھی پیسے مانگتے رہے میں آپ لوگوں کو بھیجتی رہی، اسی وجہ سے میں اپنے پاس بھی کچھ جمع نہیں کر سکی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ابا کا یہ مکان فروخت کر کے آپ مجھے میرا حصہ دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھت بنا سکوں۔ کل کو مجھے اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ کمرے میں موجود تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ باہر کام کرنے گئی تھی تو کون سا ہمارے اوپر احسان کیا تھا؟ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ ہم نے تمہارے ٹھیکے لے رکھے تھے کہ تمہارے خرچے اٹھاتے۔ بڑی بھابھی چڑھ کر بولی تھی۔ فروا حیران رہ گئی۔ بھابھی میں ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس نے بامشکل بولنا چاہا، لیکن تبھی بڑا بھائی بولا، اگر ایسا نہیں کہنا چاہ رہی تو پھر حساب کس خوشی میں مانگ رہی ہو؟ اپنی مرضی سے تم ہمیں پیسے بھیجتی تھی اور تمہارے تینوں بیٹے سارا دن تو کھانا کھاتے تھے۔ ان کی پڑھائی لکھائی، اسکول آنا جانا، کپڑا جوتا، ہر چیز پر اتنا خرچ ہوتا رہا ہے۔ وہ سب تمہارے پیسوں سے کہاں پورا ہوا ہے؟ جتنا ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے تمہارا حصہ ہو گیا پورا۔ اب اگر تم نے بٹوارے کی بات کی تو میں اٹھا کر تمہیں گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ بڑا بھائی غصے میں چلانے لگا تھا۔ فروا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اپنا حصہ لے کر رہوں گی۔ میں نے ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اب میں اپنے بیٹوں کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تینوں بھائی اس کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اب کی بار وہ کمزور ہو کر پیچھے ہٹ جانے والی نہیں۔ تبھی اس کی بڑی بھابھی اچانک آ گئی۔ ارے بیچ ڈالو باپ کا یہ مکان اور دے دو اس کو پیسے۔ خدا جانے باہر کس کس عربی شیخ کے گھر میں عیاشیاں کر کے آئی ہے۔ شریفوں والے طور اتوار تو رہے ہی نہیں ہیں۔ کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرا رہی ہے یہ۔ خدا جانے یہ کیا سلوک کرے گی ہمارے ساتھ۔ چند روپوں کی خاطر اس جیسی فحاشا سے نہ الجھو۔ جو باہر رہ کر اتنا عرصہ منہ کالا کرتی رہی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بھابھی کی بات پر فروا ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ اس نے امید طلب نظروں سے بھائیوں کی جانب دیکھا، شاید وہ فضیلہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیں کہ وہ کیسی غلط بات کر رہی تھی، مگر منجلا بھائی بول اٹھا، بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ عورت اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے اپنے گھر میں گھسنے دیا جائے۔ بھلا کس نوکری سے اتنے بڑی بڑی رقمیں ملتی ہیں جو یہ ہمیں ہر مہینے بھیجا کرتی تھی؟ یقیناً یہ وہاں پر کوئی غلط کام کرتی تھی۔ شریف طریقے سے تو کوئی اتنا پیسہ نہیں کما سکتا۔ وہ بھی ایک عورت ہو کر۔ بھائی کے لہجے میں نفرت تھی۔ سب ایک آواز ہو کر بولنے لگے۔ بشیرہ نے انہیں چپ کروانا چاہا، لیکن اس کی بوڑھی سی آواز بھلا وہاں کون سنتا؟ فروا کو لگا اس کی ذات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ سالوں کی شدید مشقت اور محنت نے اسے اتنا کمزور نہ کیا تھا جتنا اسے اپنوں کے ان چند جملوں نے کر دیا۔ اس کے سینے میں بائیں جانب درد کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بھائیوں کو کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جانب دھکا دیا۔ اتنی ناپاک شکل لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میری جوان ہوتی بیٹیاں ہیں، تمہیں دیکھ کر ان کے اوپر کیسا غلط اثر پڑے گا۔ فروا جو پہلے ہی درد کی شدت سے نڈال ہو گئی تھی، بھائی کا یہ جملہ اس کے اوپر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ دھرے نیچے گرتی چلی گئی۔ آنکھوں کے آگے تاریکی پھیلنے لگی۔ بشیرہ چلا کر اس کی جانب لپکی۔ سبھی گھر والے بکھلا سے گئے تھے۔ وہ چند لمحے تک زمین پر پڑی تڑپتی رہی اور عین اسی لمحے فروا کا بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر لیٹی تڑپ رہی تھی اور سب افراد آس پاس کھڑے محض تماشا دیکھ رہے تھے۔ صرف اس کی بوڑھی نانی ہی تھی جو فروا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فروا کا بیٹا لپک کر اس کے پاس آیا۔ امی امی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ فروا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے لبوں سے آخری سانس خارج ہوئی اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ بشیرہ کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ بیٹی کی موت نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ فروا کا بیٹا بھی ناقابل یقین نگاہوں سے ماں کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ واقعی فروا مر چکی ہے، مگر اس لمحے کے اثر سے نکلتے ہی فروا کے بھائیوں
اور بھابھیوں نے سکون کا سانس لیا، کم از کم کوئی مکان کو فروخت کرنے کی بات تو نہیں کرے گا۔ سبھی نے دل میں یہی سوچا۔ فروا کی موت نے ایک احرام سا مچا دیا تھا۔ محلے کے لوگ امڑ امڑ کر ان کے گھر آنے لگے۔ سبھی حیران تھے کہ کل تک تو فروا اچھی بھلی تھی، آج جانے اسے کیا ہو گیا۔ اس کے تینوں بیٹے خشک آنکھوں کے ساتھ ماں کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ بشیرہ روتے ہوئے بے جان ہو چکی تھی، مگر اس کے آنسو خشک کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ دوپہر کے بعد جنازے کا وقت رکھ دیا گیا۔ فروا کے تینوں بھائی ایک دوسرے سے نگاہ چراتے جنازے کے انتظامات کرنے میں مصروف تھے۔ اندر ہی اندر وہ سب اس بات سے واقف تھے کہ فروا کی موت کے ذمہ دار وہ تینوں ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے اگر وہ الفاظ نہ کہے ہوتے تو فروا زندہ ہوتی، مگر وہ انتہا کے ڈھیٹ تھے۔ تینوں بھائیوں کی جوان ہوتی بیٹیاں تھیں۔ فروا کے بیٹے اچھی نوکریوں پر تھے اور تینوں کی ہی یہی خواہش تھی کہ وہ ان کے داماد بن جائیں۔ فروا ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کرتی، اسی خیال سے اب وہ مطمئن تھے۔ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ قبرستان میں فروا کو دفناتے وقت بھی اس کے تینوں بیٹے مکمل طور پر خاموش تھے۔ گھر جاتے ہی اماں کو سمجھا دینا کہ فروا کے بیٹوں کو کچھ نہ بتائیں، بس یہی کہنا کہ فروا کی موت طبی طور پر ہوئی ہے۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ جنازے کو دفنا کر فروا کے تینوں بھائی گھر آئے۔ اس کے بیٹوں کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ تو ماں کو دفن کرتے ہی نہ جانے کہاں نکلے تھے۔ فروا کا 40واں اچھے طریقے سے کر دیں گے، دل میں جو بھی ملال ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح فروا کے بڑے بیٹے مصدق کے ساتھ کر دوں گا۔ بڑے بھائی نے ظاہر کیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر کے صحن میں پولیس کے اعلیٰ افسران کھڑے تھے، اوروں کے ساتھ ان کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ فروا کے بھائی کا حلق خشک ہونے لگا۔ جناب آپ یہاں پر کیسے؟ فروا کے بڑے بھائی احمد نے آگے بڑھ کر کہا۔ پولیس انسپکٹر تو کچھ نہ بولا، لیکن اندر سے فروا کے تینوں بیٹے باہر نکل آئے۔ انہیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں ماموں جان، کل جو کچھ یہاں پر ہوا ہے وہ سب میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ لوگوں کو لگا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، مگر میں اندر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میرے کچھ کاغذات گھر میں رہ گئے تھے جنہیں لینے کے لیے میں اچانک سے اندر آ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے میری ماں کو فحشا اور بد کردار کہا اور نہ جانے کیا کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس مکان میں سے اپنا وراثتی حصہ مانگ لیا تھا۔ آپ لوگ میری ماں کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، میرے دونوں بھائی بھی آپ کو بے حد پسند ہیں، کیونکہ ہم اچھی نوکریوں پر فائز ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو بہت خوش رکھ سکتے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، اپنی ماں کے قاتلوں کی بیٹیوں کا گھر بسانے کا تو حوصلہ ہم میں نہیں ہے۔ فروا کا درمیانہ بیٹا بول رہا تھا، باقی دونوں بھی نفرت بھری نگاہوں سے فروا کے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے نواسے صحیح کہہ رہے ہیں، میں وہی تھی۔ ان تینوں کی باتوں سے ہی میری بیٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت ہو گئی، بشیرہ بیگم نے اندر سے آتے ہوئے کہا تھا۔ پولیس آگے بڑھ کر فروا کے تینوں بھائیوں کو ہتھ کڑیاں لگا رہی تھی۔ اصولی طور پر اس طرح قتل کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، مگر اخلاقی طور پر ہم ان کو کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط تھا۔ پولیس آفیسر فروا کے بڑے بیٹے سے ہاتھ ملاتا ہوا کہہ رہا تھا، جو اس کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ فضیلہ اور اس کی دونوں دیورانیاں روتی چلاتی اندر سے باہر نکل آئی تھیں اور اپنے اپنے شوہروں کو پولیس کے ساتھ جاتا دیکھ کر غم سے نڈال ہو رہی تھیں، مگر اب ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ 1 مہینہ جیل میں پولیس والوں نے فروا کے تینوں بھائیوں پر خوب اچھی طرح تشدد کیا تھا۔ ویسے بھی وہ غیر قانونی کام کرنے میں تو ماہر تھے، اس لیے انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ جس روز فروا کے تینوں بھائی رہا ہو کر جیل سے واپس آئے، وہ بار بار کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ کرتے تھے کہ کاش وہ فروا کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ ان کی بیویاں بھی شدید مالی تنگی دیکھ رہی تھی، کیونکہ شوہر تو جیل میں تھے، کمانے والا کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ اولاد تینوں کی اس قدر نکمی اور خود غرض تھی کہ فروا کے بھائی کی وہ بیٹی جو فروا کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے باپ کو قصوروار کہتی اور یہ کہتی کہ اگر اسے گھر سے بھاگ کر بھی شادی کرنی پڑی تو وہ فروا کے بیٹے سے ہی شادی کرے گی، مگر وہ اپنی ماں کے قاتلوں کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فروا کے تینوں بیٹوں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ماموں سے اپنا حصہ نکلوا لیا تھا۔ شاید فروا کی آہ تھی یا کیا، اس کے بڑے بھائی کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چارپائی سے جا لگا۔ آمدنی ختم ہوئی تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ چھوٹے دونوں جو ہمیشہ اس کی جی حضوری کیا کرتے تھے،
اب اس سے نظر چرانے لگے۔ چھوٹے دونوں پر اللہ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کی شادیاں کی، ایک کی شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی، کسی کو طلاق ہوگی اور کسی کو اولاد نہ ہوئی۔ ہر کوئی ہی روتا ہوا والدین کے گھر واپس آ گیا۔ فروا کے تینوں بھائی اکثر روتے اور معافی مانگتے کہ یہ سب کچھ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے فروا کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ فروا کے بیٹے بشیرہ بیگم کو لے کر الگ مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بشیرہ نے ان تینوں کی اچھی اور نیک لڑکیوں سے شادیاں کر دیں۔ انہیں ابھی بھی فروا کی یاد آتی تھی، لیکن اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے وہ بس خاموشی سے آنسو ہی بہا سکتی تھیں۔